انسانیت تمہیں رب سے دور کرتی ہے۔ تو اب ہم اگر کسی واقعے سے اگر ایک اور موضوع کو جوڑیں تو اتنا ہوگا تو یہ کہ اس بنی اسرائیل کی اگر قوم کو دیکھا جائے تو اس کے اندر سب سے بڑے جو ان کے دھوکہ بازیاں تھی اور فراڈ تھے اس قوم کا، اس کے سر فہرست دو باتیں تھی۔ اس میں ایک یہ تھی کہ اللہ کے نبی کی باتیں تو اس طور پر مانتے جہاں کا مفاد ہوتا، جہاں کی فرمائشیں ہوتی جہاں مفاد ہوتا اللہ کے نبی کی بات مانتے، جہاں یہ سمجھتے کہ یہاں ہمارا فائدہ نہیں ہے وہاں اللہ کے نبی کی باتوں کو ترک کر دیتے۔ اور دوسری ان کے اندر تکبر تھا، غرور تھا۔ جب ان کو کہا کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے سے داخل ہونا تو انہوں نے اپنے ساتھ اوپر اٹھا لیا، انہوں نے کہا کہ ہم کیوں کسی کے آگے سجدہ کریں معاذ، حالانکہ سجدہ رب کا حکم تھا۔ یہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کسی کی پیروی نہ کرنا جس کو رب تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہو، اور تکبر اور نفرت، غرور اور گھمنڈ جس قوم کے اندر آ جاتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اب یہی واقعہ کو اگر ہم نے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی رحمت کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا پہلا خطاب فرمایا اور پہلا خطاب صفا کی اس پہاڑی پر فرمایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جب رب کی طرف سے صدا ہوئی میرے محبوب سب کو بلا کر ایک جگہ جمع کر کے اللہ کے ذات سے ڈراؤ اور اللہ کی طرف بلاؤ، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا، سب کو خطبہ دیا اور لوگوں کو بتایا کہ بتاؤ میں تمہارے اندر کتنا عرصہ رہا ہوں، تم نے مجھے کیسے پایا؟ ہر ایک نے کہا صادق پایا، امین پایا، سچا پایا، امانت دار پایا، اور ہر انبیاء سے بچا ہوا پایا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک قوم آ رہی ہے، ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرے گا تو تم مانو گے؟ سب نے کہا کیوں نہیں مانیں گے، آپ کی ہر بات مانتے رہے، صداقت و امانت کا آپ کو بہتر بادشاہ پایا، آپ کی بات کیوں نہیں مانیں گے؟ پھر یہاں پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں دنیا کی شرکت کو چھوڑ کر اور شرکانہ رویے کو چھوڑ کر خدا کو ایک مانو، خدا کو واحد مانو، خدا کو صرف معبود مانو، بس اس کے سوا سب کچھ دنیا میں جو کچھ ہے اسی کا بیان ہوگا۔ یہ ایک جملہ کہنا تھا کہ ہر ایک آگ میں گولا ہو گیا، ہر ایک کے ماتھے پر جیوا روی چھا گئی، اور ہر ایک کے ماتھے پر اتنی سختی کی رگیں دوڑنے لگی کہ قریب تھا کہ وہ حملہ کرتے، تو اللہ کے نبی نے بڑے نرم لہجے کے ساتھ ان کو دین کی طرف بلایا۔ تو ابو لہب کہنے لگا تب تک لگا معاذ اللہ تمہارے لیے ہلاکت تو تم نے ہمیں اس لیے بلایا۔ اللہ کے نبی نے نرم لہجے کے ساتھ اور گفتار کے کردار کے اندر میانہ روی رکھی، حسن کے اندر خدا نے پہلے ہی رہنمائی پیدا کی تھی، اس کے باوجود مسکراہٹ کو برقرار رکھا اور ان کے ساتھ محبت سے پیش آئے۔ رفتہ رفتہ وقت گزرتا گیا۔ الغرض بعثت کے 11ویں سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 11ویں سال سے ایک سال پہلے طائف کی طرف بھیجا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک سینے پر ہاتھ رکھا کہ مولا اس بیت اللہ کے گرد و نواح والوں نے تو میری صدا کو نہ سنا کہ ان کو تیری طرف بلاتا گیا، دور بھٹکتے گئے، لیکن مجھے یقین ہے کہ طائف والے ہو سکتا ہے مان جائے۔ آپ نے رفتے سفر باندھا، ایک غلام کو ساتھ لیا، وہاں چلے گئے۔ دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کیجیے گا، سب سے کٹھن مرحلہ تھا وہ طائف کا میدان جہاں پر اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی نہ تھا دوسرا، بالکل آپ یگانہ تھے، یکتا تھے، خدا کی مدد و نصرت کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ آپ کی محبت دو شخصوں سے وابستہ تھی، حضرت ابو طالب کے ساتھ، حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ کے ساتھ۔ دونوں کا مثال ہو گیا، دونوں دنیا کو پھیلا مار کے گئے، جن کی نرم لہجے کے ساتھ اور جن کی میانہ روی کے ساتھ، محبت بری گفتار اور رفتار کے ساتھ اور پیار کے ساتھ اللہ کے نبی اپنے دل کو بہلاتے تھے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ اب کوئی نہ تھا خدا کے علاوہ جو بات سنتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور زمین نیاز جھکاتے رہے
طائف والوں کو رب کی طرف بلاتے گئے، لیکن ظالم قوم تھی، دین کی طرف دوبارہ کو جا، انہوں نے اللہ کے نبی پر الٹا حملہ کرنا شروع کیا۔ آوارہ لڑکوں کو یہ کہا کہ ان کو پتھر مارو، گالی گلوچ دو، جو کچھ برا ہو سکتا ہے کرتے رہو۔ البتہ اس مبارک سینے پر، اس مبارک جبین نیاز پر جو خدا کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکی، اس سر پر جس کی زلفوں کی قسم خدا کھاتا ہے واللیل اذا سجا، اس مبارک چہرے پر کہ جس کے چہرے کی قسم خدا کھاتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، اس مبارک قدموں پر کہ جن کے قدموں کی قسم خدا اٹھاتا ہے خدا اقسم بہذا البلد۔ جب یہ مبارک جسم پر ان ظالموں نے پتھر برسائے تو بتائیے گا کہ بنی اسرائیل کی قوم سے بدتر ہوئے نہ ہوئے؟ وہ قوم کو کتنی لرزدہ تھی، حتیٰ کہ وہ تو پھر بھی اللہ کے نبی پر اس طریقے سے آگے نہیں بڑھے، لیکن ان ظالموں جابروں نے کوئی کسر نہ چھوڑی، سر سے لے کر پاؤں تک جسم لہولہان ہو گیا، لیکن صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ آسمان سے فرشتے نازل ہوئے، اللہ کے حضور عرض کی مولا اجازت دے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدد لے کر جائے۔ جاتے ہی اللہ کے نبی سے عرض کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دکھ سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکن چلے پاوا، اگر اللہ تعالی میرے اس دکھ میں راضی ہے تو مجھے سکھ سے کیا کرنا، مجھے یہی دکھ پسند ہے۔ آپ نے اس وقت کو آپ نے صبر اور استقامت کے ساتھ گزارا، لیکن خدا تعالی بڑا رحمان ہے، وہ ہر وقت ہر لمحہ اپنے بندوں پر نظر رحمت رکھتا ہے، لیکن بندہ وہ ہو جو سب سے محبوب ہو، اس کی عزت اور وقار کا کیا ہوگا۔ اب یہ وہ لمحہ تھا جو اس بات وقت کا تقاضا کرتا تھا، اس بات کا تقاضا کرتی تھی کہ ایسے لمحے میں اللہ کے نبی کو دلاسا دیا جائے، اور یہ لمحہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایسے گزارا کہ کتنی پیاری صدا آتی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ آپ اپنے تہجدات کو تھوڑا سا ٹھوکر مار کر سوچئے گا کہ رب تعالیٰ کہاں کہاں سے اپنے بندہ نوازی فرماتا ہے، صرف ایک جملہ فرمایا سبحان الذی اسری۔ لوگوں جب بھی زبان سے نکالنا تو اس پاک ذات کا نام نکالو، وہ ذات بڑی پاکیزہ ہے، بڑی پاکیزہ ہے، اسری بعبدہ، جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کے ارد گرد ہم نے برکتوں سے، نعمتوں سے، پاکیزہ لذتوں سے بہرحال فرما دیا ہے، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس بندہ خاص کو اپنی نشانیاں دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک رب ذوالجلال سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، اور ہر بندے سے باخبر ہے۔ اس آیت مبارکہ سے معراج کا وہ واقعہ جو رونما ہوا 27 رجب المرجب پیر کی شب کو اور بعثت نبوی کے 11ویں سال، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا محبوب حتیم کے پاس آرام فرما رہا ہے کہ جبریل امین آسمان سے اترتے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کو ریکارڈ کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اس آیت کے تحت لکھا ہے حتیم کے پاس اللہ کا محبوب آرام فرما رہا ہے، آسمان سے جبریل امین نازل ہوتے ہیں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کو چھوتے ہیں، اس نرم و گداز جسم پر ہاتھ لگاتے ہیں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں کھول کر مسکراتے ہیں اور پوچھتے بتا جبریل کیا خبر لایا ہے؟ قربان چاہیے جبریل امین سب سے زیادہ یعنی کہ 24,000 مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس آئے ہیں، سب سے زیادہ۔ آپ بخاری شریف کی کتاب ہے شرح الساوی کے نام سے مشہور ہے، اس کی شرح میں لکھا ہے سب سے زیادہ اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے، اور جب جبریل امین آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ خدا تعالیٰ نے آپ کے لیے عرش سے لے کر فرش تک، پوری زمین سے لے کر آسمان تک سب کو سجا دیا ہے، اور رب تعالیٰ آپ کو معراج کروانا چاہ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جائے زم پر لایا گیا، مبارک سینے کو چاک کیا گیا اور مبارک دل کو نکال کر وہاں
زمزم کے پانی سے اس کو دھو کر اس پر خدا تعالیٰ کی حکمت اور اس کی نورانیت کے پیکر کو وہاں اس تش میں ڈال کر اس کے بغیر اس سے پاکیزہ کر کے اس دل کو واپس رکھا گیا. اور اس دل کو اس لیے رکھا گیا, اس میں یہ حکمت تھی کہ خدا تعالیٰ کے نور کے جلووں کو اپنی نگاہوں سے دیکھا جا سکے, جو کہ قرآن کی آیت ہے ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات رب الکبریٰ افرأیتم اللات والعزیٰ. یہ کلام باری تعالیٰ کی وہ جلوہ افرانیاں ہیں جو خدا تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے پر فرمائی. اور یہ وہ مقدس رات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ خاص کو ایک خاص جانور پر جس کا نام براق ہے, جبریل امین جس کی لگام پکڑے ہوئے ہیں, اور اس کی رفتار بخاری شریف کی حدیث ہے جہاں پر نگاہ پڑتی ہے وہاں پر اس کا پہلا قدم ہوتا. اللہ کے نبی اس رفتار کے ساتھ مدینہ المنورہ یعنی مکہ المکرمہ سے وہاں سے نکلتے ہیں, اس پوری وادی کو عبور کرتے 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر آتے ہیں جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. وہاں سے آپ نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہے ہیں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سواری پر پہنچے بیت المقدس کے اندر, جو کہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. خدا تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی اور پھر مسجد اقصی میں تمام انبیاء موجود تھے, سب انبیاء کو آپ نے نماز پڑھائی. یہ حدیث سے بات آئی ہے. اس واقعے کا منکر کافر ہے, یاد رکھیے گا, اس واقعے کا منکر کافر ہے. یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو بھی واقعہ ہے اور جو معراج ہے, اس کا جو سفر ہے اس کے انکار کرنے والا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے, چونکہ یہ قرآن کی واضح آیت سے ثابت ہے. پھر اللہ کے نبی نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی اور یہ وہ لمحہ تھا لتنصرنہ بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو فرمایا تھا کہ میں ایک نبی بھیجوں گا, تم سب نے اس کی مدد بھی کرنی, اس پر ایمان بھی لانا, نہ تو من النبی ولا تنصرنہ. تو سب نے اس نبی کے پیچھے نماز بھی پڑھی اور سب نے اس نبی کے پیچھے اقتداء کے ساتھ یہ کہا کہ یا اللہ ہم اس نبی کے مقتدی ہیں, یہ مقتدا ہے, اور ہم سب مل کر تیرے بندے ہیں تو خدا ہے. یہ بتلانا مقصود تھا. اور پھر وہاں سے لے کر آسمان کی طرف سفر شروع ہوا. اب یہ جو سفر ہے یہ حدیث سے ثابت ہے, اس کے موقع کو کافر نہیں کہا جائے گا, یہ بھی یاد رکھیے گا. پھر یہاں سے آسمانوں کی طرف جو سفر ہوتا ہے وہاں پر پہلے نبیوں سے ملاقاتیں, پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے, دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے, تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے, چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے, پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے, چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, آخری اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی, جو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور انہوں نے یہ صدا لگائی مرحبا بکا نبی مکرم وعبد مکرم, اے نبی مکرم اور خاص بندے تمہیں مبارک ہو دنیا میں. پھر یہاں سے سدرۃ المنتہا کا سفر ہوا. اس سفر کا انکار کرنے والا فاسق ہوگا, اس کو فاسق کہا جائے. پھر وہاں سے آپ نے جو سفر کیا, اس سفر کی مبارک سفر کی کیا بنیاد تھی, کیا وجہ تھی, خدا جانے, خدا کا محبوب جانے. اور اس کا انکار کرنا ایک بندے کو زیب نہیں دیتا. یہاں ہمیں شریعت کہتی ہے کہ عقلوں کے چراغ پر جلا کر عقل کی سواری کو روک لو, بس ایمان کے ساتھ تصدیقی قلب کے ساتھ مان لو کہ وہ خدا ہے. وہاں سبب و مسبب نہیں دیکھا جاتا, علت و معلوم نہیں دیکھی جاتی, وہ خدا ہے, بس اس کی رضا ہے. وہ بغیر سبب کے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیج سکتا ہے, وہ بغیر سبب کے حضرت آدم علیہ السلام کو ماں باپ کی دنیا میں بھیج سکتا ہے. وہ خدا ہے, من و سلوا آسمان سے نازل کرتا ہے, کوئی دیکھ نہیں پاتا. وہ خدا ہے, اسی سمندر میں راستہ دیتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرتے ہیں, اسی سمندر کو بند کر دیتا ہے جہاں سے فرعون گزرتا ہے. راستہ ایک ہے, لیکن رب کی منشا کیا ہے, اس رب کی منشا پر راضی رہنا. خدا کی جہاں رضا ہوگی, بندے کا کام ہے مقام بندگی کو اختیار کرتے ہوئے خدا کی رضا پر راضی رہنا. مقام بندگی کیا ہے؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو یہاں پر انعامات و کرامات سے نوازا. التحیات للہ والصلوات,
والطیبات السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ وہ کلام ہے جو رب تعالیٰ اپنے پیارے بندے سے کر رہا ہے اس مقام پر کہ بندہ کہتا ہے مولا میری تمام جانی عبادتیں، مالی عبادتیں، بدنی عبادتیں مولا تیرے لیے، میرا سب کچھ تیرے لیے ہے. تو خدا تعالیٰ کی طرف سے صدا آتی ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قربان چاہیے اس پاکیزہ الفاظ پر کہ سلام ہے تم پر اے نبی، تم پر سلامتی ہو. خدا جس پر سلامتی بھیجے وہ مصطفیٰ ہے. لیکن بندہ آج کتنا دور چلا گیا ہے. اگر کوئی شخص حضور پر سلام بھیجتا ہے تو ہر شخص لڑتا ہے ایک دوسرے سے. ہم کتنے کیسے مسلمان ہیں؟ ہمیں تو چاہیے کہ اس نبی کے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو، اس دین کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو. اس نبی نے طائف سے لے کر مکہ کی ہر وادی تک اپنے سینے پر پتھر کھائے. آج اسلام دنیا میں نشو و نما پا رہا ہے. آج اسلام کا ہر شخص، ہر مسلمان اپنے سینے کو تان کر کہتا ہے اللہ اکبر. اس کے پیچھے وہ لفظ پوشیدہ ہے، وہ پنہا الفاظ ہیں جو اللہ کے نبی نے کہا تھا مولا میں اس لیے صبر کرتا ہوں کہ آنے والی قومیں ضرور ایمان لائیں گی، ضرور اس دین کو قبول کریں گی. تو وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے السلام علیکم جو نبی جو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ یہ حدیث سے ثابت ہوتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث سے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں 50 نمازوں کا تحفہ ملا. یہی وہ معراج ہے جس کو کہا گیا ہے صلاۃ معراج المؤمنین. مومنو تم چاہتے ہو اسی معراج کے بعد جو اللہ کے نبی نے پائی ہے تو خدا کے حضور پر جانا نماز بجماعت ادا کریں. آج نمازیں پڑھتے نہیں ہیں، دین سے 200 دور ہیں، فتوے بازی اتنی زیادہ ہے. ہر شخص دین کا اتنا بڑا ٹھیکیدار ہے، خواہ وہ عام ہو یا خاص ہو، مولوی ہو یا پیر ہو، ہر شخص کا الگ دین ہے. دین مصطفیٰ ہمیشہ وہی ہے. اسی لیے علامہ نے کہا تھا دین اصل کتاب اصل و مسلمان اصل دنگور اصل دین کتابوں میں رہ گیا ہے، اصل مسلمان قبروں میں چلے گئے. باقی سب یہ کہانیاں ہیں، یہ اتنی زیادہ دین کے ساتھ کھلواڑ کی جا رہی ہے. آج ہر شخص جو بھی ایک جگہ پر بیٹھتا ہے ایک ویڈیو اپلوڈ کر دیتا ہے، دوسرے اس کا چرچا کرتے ہیں. کوئی دین سے اتنا دور چلا گیا ہے، رسول اللہ کی محبت آج ہمارے دلوں سے نکال دی گئی ہے. وہ قوم جو رسول اللہ کے دین کے لیے ہر وقت لرزہ برندہ ہوا کرتی تھی، ہر وقت چاقو چوبند ہوا کرتی تھی، آج وہ قوم آپس میں لڑ رہی ہے. آج تفرقہ بازیاں چل رہی ہے. جس دین کو خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا یہ وہ دین ہے، اگر میں اس دین کو کسی نبی کو دوں گا تو یاد رکھیے گا میں اس کی یہ ضمانت دیتا ہوں کہ میں اس کو جنت بھی دوں گا. تو خدا تعالیٰ کی کتنی مہربانیاں ہیں. الغرض 50 نمازیں دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے کہا جو ابھی آپ نے قرآن کی آیتوں میں سنا. آج حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے نبی آخر السما یہ قوم 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی. میری قوم اتنی نافرمان تھی کہ میں ہر بات مانتا گیا، انہوں نے ایک بات نہیں مانی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم متفق ہوئے تو آپ نے پہلے 45 پھر 40 پھر 35 پھر 30 کرتے کرتے 5 نمازیں جب آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جا میرے نبی یہ امت پڑھے تو 5 نمازیں کی لیکن ثواب 50 نمازوں کا ملے گا. آج ہم 5 نمازیں بھی مشکل سے پڑھتے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم آخری الفاظ میں بیان کرتا ہوں کہ ہماری قوم کے اندر 2 چیزیں ایسی ہیں جو ہم اگر یاد رکھیں تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نبی دیا، ایسا نبی دیا کہ اس نبی جیسا کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا، اور نبی بھی ایسا دیا کہ قیامت کا دن ہوگا. مسلم شریف کی حدیث ہے گناہگار لوگ صف میں کھڑے ہوں گے تو اللہ کے نبی سجدے میں چلے جائیں گے. اس وقت سجدے سے سر اٹھائیں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس دعا کو قبول کرے گا کہ مولا میری اس گناہگار امت کو بھی جنت عطا کر دے. آج امت نے اس نبی کے لیے کیا کیا، اس دین کے لیے کیا کیا ہے؟ سب سے اہم مسئلہ جو انشاءاللہ اس کو توالت کے ساتھ پیش کیا جائے گا زکوٰۃ کا معاملہ ہے. آج ہماری قوم زکوٰۃ کے الفاظ سے اتنی دور ہو چکی ہے. اگر اس قوم کے اندر جو ہمارا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کر لے تو دنیا کے اندر سے فقر و فاقہ ختم ہو سکتا ہے. چونکہ یہ سب سے زیادہ بنو اسرائیل قوم کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ لازم کی تھی وہ مال کا 25% تھا. یعنی اگر 1 لاکھ کسی کے پاس رقم ہوتی تو اس 1 لاکھ میں سے 25,000 زکوٰۃ دیتا.
لیکن اس امت پر کتنا رحم فرمایا کہ 1,00,000 میں سے آپ نے 2,500 روپے زکات ادا کر دی۔ اس کے باوجود بھی آج کل اتنی زیادہ لوگوں کے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے کہ دین سے بھی دور اور شریعت سے بھی دور، لیکن اس کے باوجود ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ اس کے سائے میں ہمیشہ پرافگن رہے اور اس دین کے ساتھ وابستہ رہے اور شریعت کے ساتھ جڑے رہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔